اللہ 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 اللہ۔ اب جاتے جاتے دعاؤں کے دسترخوان پر، کہ ویسے شاید سارا سال ہمیں موقع نہیں ملتا، لیکن اگر موقع مل گیا ہے تو کم از کم ایک دفعہ تو ٹرائی کریں، چک تو لیں کم از کم، تاکہ روز قیامت اگر ہم سے سوال ہو کہ وہ دعا پڑھتے تو یہاں پر ہوتے، کون سی دعا؟ دعائے اشارات۔ آج اس دعا کا تعارف ہے، اس دعا کا نام ہے دعائے اشارات، عین شین رے الف اور تائے طویلہ بڑی والی تھی۔ اشارات جمع ہے اشارتن کی، اور آپ میں سے ہر ایک اس لفظ کو پہچانتا ہے، عشرہ مجالس، عشرہ محرم، عشرہ اربعین، عشرہ ایام فاطمیہ، عشرہ۔ تو اس کو اشرات کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں 18 ایسے، کہیے پیراگراف ہیں، کہیے 18 ایسے پیراگرافس ہیں اس کے اندر کہ جن کی ریپیٹیشن 10 مرتبہ ہے۔ اشرتن اشرتن اشرتن، 18 کو جمع کر کے کہا گیا اشرات، یہ دعائے اشرات۔ اس کو روایت کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس کی بہت تفصیل سے روایت آپ کو ملے گی کتاب مصباح الکفامی میں، یا ملے گی محج الدعوات کے اندر۔ محج الدعوات کے لحاظ سے روایت کے الفاظ کیا کہ امام نے اس کو خاص دعا کے ساتھ، چھٹے امام نے اپنے بابا سے، پانچویں امام سے، انہوں نے اپنے بابا سے، چوتھے امام سے، انہوں نے اپنے بابا سے مولا حسین سے، انہوں نے اپنے بابا سے مولا علی سے اس دعا کو نقل کیا۔ امام فرماتے ہیں اس دعا کو بطور خزانہ محفوظ رکھو، اور جب تم اس دعا کی تلاوت کرو تو خدا تمہارے لیے جنت دار السلام میں 1,00,000 گھر بنائے گا، جنت فردوس میں 100 محل بنائے گا، جنت خلد میں 1,00,000 گھر بنائے گا، 3 کے نام دی روایت میں، اور پھر خدا 1,00,000 فرشتوں کو قلم دے کر تمہارے لیے رکھے گا کہ تم پڑھتے جاؤ گے، وہ لکھتے جائیں گے ثواب، اور ہر ایک فرشتے کی توانائی کو 1,00,000 کے برابر کر دے گا، یعنی 1,00,000 فرشتوں میں ہر فرشتہ خود اکیلا 1,00,000 کے برابر ہوگا۔ اب 1,00,000 کو 1,00,000 ضرب دے دیجیے، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا بند عالم 1,00,000 فرشتوں کو معین کرے گا کہ تمہارے لیے استغفار کریں، اور ہر فرشتے کی صلاحیت بڑھا کر 1,00,000 کر دی جائے گی۔ اس کو آپ کہتے ہیں اتنی لمبی دعا کون پڑھے گا، تو اتنے لمبے ثواب کون لے گا؟ جس کو اتنے لمبے ثواب چاہیے ہوں وہ اتنی لمبی دعا پڑھے گا۔ ہم تو شارٹ کٹ کے عادی ہیں، کیا کیا جائے؟ تو یہ طویل دعا ہے، لیکن اتنی طویل نہیں، گھبرائیے نہیں، بڑے اطمینان سے اس پوری دعا کو اشرات کی ریپیٹیشن کے ساتھ آپ ختم کر سکتے ہیں 25 منٹ کے اندر۔ ذرا اسپیڈ اچھی ہو تو 20 منٹ بھی کافی ہے، اور اگر بہت سے لو 30 منٹ کافی ہے۔ تو آدھا گھنٹے کی یہ دعا دعائے اشرات، اس کی ثواب گناہوں کی مغفرت، حاجات کی برابری، اس کا ثواب انسان کے تمام مشکلات و پریشانیوں کا حل، وسعت رزق، اور الفاظ کا ایسا انتخاب کہ قسم بخدا بات سمجھ میں نہیں آتی کس الفاظ کو بیان کروں اور کن الفاظ کو بیان نہ کروں۔ پوری اس دعا میں تسبیح خدا کا وہ کمال ہے کہ اگر آپ سمجھ سکیں تو ایک جملہ کا، تسبیح کی فضیلت تحمید سے، تکبیر سے اور تحلیل سے بلند ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ لفظ سبحان کے ذیل میں لفظ تحمید ہے، لفظ سبحان کے ذیل میں لفظ تحلیل ہے، لفظ سبحان کے ذیل میں لفظ تکبیر ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کو چاروں کو تسبیحات کہا جاتا ہے، حالانکہ ایک تسبیح ہے، 3 تسبیحات نہیں ہیں۔ تو تسبیح اور دعائے اشرات میں خاص طور سے اس کی تلاوت کے سارے فائدے بیان کیے جائیں تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی۔ ایک ایک مرحلہ امام نے بیان کیا، اور یہ طہارت کے ساتھ سمت قبلہ بیٹھ کے پڑھی جائے گی۔ دعائے مشلول میں بیان کیا تھا کہ صرف طہارت کے ساتھ تاکید کی گئی، اس میں ایک اور تاکید، سمت قبلہ کا ٹائم کیا ہے؟ کہ ہر صبح اور ہر شام، اور خاص وقت ہے اس کا جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد دعائے اشارات۔ گرچہ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے اس کی کوئی وضاحت بیان نہیں کی، لیکن باقی کتب کے لحاظ سے پوری تاریخ موجود ہے، یہ معصوم کی زبان سے ملی ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ دسیوں کام نکل آئیں گے، تو یہ دسیوں کا ترجمہ اشارات ہے۔ 1-10 کو اشرا کہتے ہیں نا، اور دسیوں کو کیا بولیں گے؟ اشرات۔ یہ دعا ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں
اچھا بس آخری بات اپنی خدمت میں کہ اگر کبھی ایک ساتھ نہ پڑھ سکیں تو چک تو لیں. کبھی آپ جاتے ہیں 22 کی نظر میں اور آپ پوری تو نیاز نہیں کھا سکتے نا، تو کیا بولتے ہیں آپ؟ چک تو لیں. اور آپ چکھنے میں پھر تکلف نہیں کرتے. یہ آپ ایک آدھ چکھنا ہی تو ہے، تو کم از کم اس پورے ماہ رمضان میں دعائے اشرات چکھ ہی لیں. اس کو پارٹس میں پڑھ سکتے ہیں. آج پورے ہفتے ایک مہینے میں آپ ٹائم باندھ لیں کہ میں ہر روز اس کا ایک پیس پڑھوں گا، صرف ایک لائن پڑھوں گا. کر سکتے. جیسے قرآن تقسیم کر سکتے ہیں تو ایسے دعائے امام بھی تقسیم ہو سکتے ہیں.